میں وہ جذبہ اثار اور قربانی ختم ہو گیا. تو میں چاہوں گا کہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس جذبہ اثار اور قربانی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے سننے والوں کو کچھ آپ بتائیں. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت طرف آپ نے اشارہ کیا، اور یہاں لگے ہاتھوں غزوہ بدر کا ایک اور اہم سبق جو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر کے آپ نے وہ خصوصیت کے ساتھ بتایا کہ آج کے معاشرے میں جو ہمارے خانگی معاملات میں یہ غزوہ بدر بڑا پیغام دے گیا. جی کہ تعداد میں اس سے کم کبھی ضرورت شاید مسلمانوں کو تاریخ میں نہ پڑی ہو، جی لیکن ان کی رفیقہ حیات کا معاملہ ہے. جی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا حکم دیتے ہیں تو کہ ان کے آپ سنا اپنی رفیقہ حیات کی تیمارداری کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لکھتے جگر چلو وہ ایک الگ معاملہ، لیکن اوور آل سب کے لیے دیکھیں جی کہ ایک پیٹرن سیٹ ہو گیا کہ آپ کی جو بیوی ہے وہ آپ کی فرسٹ پرائرٹی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دین کے نام پہ اپنی بیوی کے حقوق سے گردانی کر رہے ہوں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ غزوہ بدر سے بڑا کوئی مارکا تاریخ میں نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے. وہاں پہ بھی حضرت عثمان کو چھٹی دی جاتی ہے، اور نہ صرف چھٹی دی جاتی ہے بلکہ جب مال غنیمت آتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت عطا کرتے ہیں. گویا جو بندہ اپنے گھر والوں کے حقوق پہ کمر بستہ رہتا ہے، ساتھ ساتھ فرائض کی ادائیگی باقی معاملات میں یہ نہیں کہتا کہ ٹوٹلی ہم اپنے ازواج کی وجہ سے دین کے باقی کام، لیکن حالات کے تناظر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق العباد کو بھی سکھا دیا. تو آپ نے جو اثار والا جذبہ بتایا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اثار تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. ورنہ لیڈر جو بھی ہوتا ہے، سپہ سالار جو ہوتا ہے، اس کے پاس تو ایک ایک سپاہی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. لیکن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اثار کہتا ہوں کہ بندوں کی نفری انتہائی کمی. شاید یہ واحد دنیا کا کمانڈر ان چیف تھا جس نے اپنے سپاہ اپنے جو کمانڈر ان چیف نے اپنی یونین کے کمانڈر کو اس وجہ سے چھٹی دے دی کہ تمہاری بیوی بیمار ہے، تم جنگ کو چھوڑ کے تم اس طرف چلے جاؤ، میں قربان جاؤں. سبحان اللہ. دنیا آج تک شاید کوئی تاریخ میں ایسا سپہ سالار کی مثال نہیں پیش کر سکتے. تو یہ اثار حضور کی طرف سے تھا. جب لیڈر کی طرف سے یہ اثار آ جاتا ہے نا تو پھر عوام کی طرف سے 2 قدم آگے بڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. بڑا جب ایک کام کرتا ہے چھوٹے اس کی نقل کرتے ہوئے آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس صحابہ اکرام کا جو اثار تھا اس میں مادیت کے ساتھ ایک روحانیت کا پہلو تھا. وہ اس سے ہم سب محروم ہو گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ بعد میں آنے والے اگر وہ پہاڑ جتنا سونا بھی صدقہ کرے تو ان کے برابر نہیں ہو سکتا. وہ جو کھجور کی گٹلی دیا کرتے تھے، وجہ کیا تھی کہ وہ تطہیر جو تھی نگاہ نبوت سے ہو رہی تھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نگاہ نبوت کا یہ اثر تھا کہ جو برتن بھی سیدھا ہو کے آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اللہ نے اس کو بچھایا تو اس کے نگاہ پڑنے کے بعد پھر اثار اس کے اندر خود بخود عطا ہو گیا کہ لوگ جان قربان کرنا شروع ہو گئے. آپ نے یہ بھی اسی بدر سے اثار کی سے بڑی کیا مثال بن سکتی ہے کہ 2 بچے ان کا آپ دیکھیں کہ ان کی عمریں کیا ہیں. تو وہ یہ اثار ہے کہ ایک جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا ان کا جسمانی مشق کر لی جائے، ٹریننگ لی جائے، اور آج کے دین کے نام پہ پچھلے عرصے میں بھی اور اب بھی کہیں نہ کہیں جو نوجوان کچے ذہنوں اور ٹین ایجرز کو لے جا کے وہ تباہی کے دہانے پہ لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ شہید ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بدر سے یہ سیکھو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 بچے آتے ہیں لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں لیتے. یہاں بھی کمانڈر ان چیف کا اثار آ گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کا ذرا ٹیسٹ لیا جائے. تو جو ٹیسٹ لینے والے صحابی تھے وہ ایک حضرت اردو والے تو معوذ اور معاذ کہتے ہیں اور آپ عربی والے تھوڑا سا معوذ اور معاذ کہتے ہیں. تو وہ جو تھے وہ اپنے پاؤں اٹھا رہے ہیں تلیوں کے بیر آگے کہ تھوڑا سا میں بڑا لگوں تو یہ مجھے لے لے. تو یہ ہوتا ہے کمانڈر ان چیف کا کہ احتیاط اس حد تک کہ کسی چھوٹے بچے کو کسی کم سوچ والے یا ٹین ایجز میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کو اسلام کے نام پہ قربان کروانا یہ نبوی سنت نہیں ہے. بدر سے لوگوں کے وہاں ٹیسٹ لیا گیا اور انہوں نے جب اس نے اس کو اوکے کیا تو پھر لے کے گئے. اور یہ اثار وہ تھا پھر ان کا بھی تھا کہ ایک ٹارگٹ تھا جا کے جیل کے خلاف کہ مریں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. تو یہ بھی غزوہ بدر سے ہمیں اظہار کا ایک سبق ملتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو تو جہاد میں باقی چیزیں آپ چھوڑ دیں. کچھ لوگ کمیٹڈ تھے جن کا ایک ہی کام تھا اور وہ تاریخ میں امر ہو گئے. یہ بھی اثار کی مثالیں تھی. جب بڑی طرف سے یہ اثار آیا تو پھر صحابہ اکرام کی طرف سے کیا اثار آیا کہ
کہ انہوں نے اپنے گھر بار اپنی جانیں تو سب کچھ قربان کر دی، لیکن اس نزع کی جان کنی کے عالم میں بھی جب پانی ایک کے پاس پہنچتا ہے اللہ اکبر، دوسرے کے پاس کہتا ہے کہ شاید اس کو پھر زیادہ ضرورت ہے، پھر دوسرا وہ آتش کی آوازیں آتی گئی اور وہ واپس جب پہلے پہ پہنچتے ہیں تو پہلے بھی جام شہادت نوش کر چکے اللہ اکبر۔ یہ صحابہ اکرام کی زندگیوں سے آ سکتا ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کی اس نگاہ نبوت کی تربیت کا اثر ہے کہ دنیا میں آج تک کسی بھی بادشاہ ہو یا وہ مذہبی رہنما ہو، آج دنیا جب کیلکولیٹ کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تو وہ بیک وقت مجبور ہو جاتی ہے کہنے پہ کہ دنیا میں ایسا آدمی نہیں گزرا جو بیک وقت دین، نظریات، ریاست اور باقاعدہ ایک خانگی نظام کو ساتھ لے کے چلا ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے خود اپنی طرف سے اثار کیا اور وہ اثار پھر بتاتا گیا آگے صحابہ کرام کے لیے وہ منزلیں آسان ہوتی ہیں۔ آج بھی ہم میں سے ہم جس نیج پہ ہیں، اگر میں والد ہوں تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ اثار کروں گا تو اس کے لیے اثار کرنا آسان ہو جائے گا۔ کسی دن مجھے اس کو پانی پلانا چاہیے، کل وہ پانی پلانے میں آسان ہو جائے گا۔ اگر میں استاد ہوں تو مجھے اپنے طالب علموں کے ساتھ اثار والا سبق کرنا چاہیے۔ اگر میں مدرسے کا محتمم ہوں تو مجھے اپنے اساتذہ جو اپنے جونیئرز ہیں ان کے ساتھ اثار والا معاملہ کرنا چاہیے، ہمیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر دوسری طرف سے اثار بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر میں خاوند ہوں تو بیوی کے ساتھ اثار والا معاملہ کروں گا تو بیوی کے طرف سے اثار کرنا آسان ہو جائے گا۔ سیرت کا یہ اصول ہے کہ بڑا جتنا عہدے پہ ہے وہ پہلے اثار کرے گا۔ صحابہ کا اثار اسی لیے جو ہے وہ آنے والوں کے لیے مشعل راہ بن گیا کہ وہاں حضور علیہ السلام کا اثار اتنا بڑا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی بندہ اس کو آج تک مقابلہ نہیں کر سکا، اور پھر صحابہ کرام نے جو اثار کیا اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہو سکا۔ ماشاءاللہ، یہ بڑا بہترین غزوہ بدر کا ایک سبق، بڑا خوبصورت پیغام آپ نے دیا۔ آخری 1 منٹ ہمارے پاس رہ گیا، اس اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو 1 منٹ میں۔ غزوہ بدر کے حوالے سے ایک اور بڑا پیغام کہ مستشرقین وغیرہ اور کچھ لوگ ہم پہ یہ کرتے ہیں جی کہ آپ نے یہ جنگ ٹھونس دی تھی، وہ تو پرامن لوگ تھے، لیکن یہ ایک بہت بڑا آج کل کی سوشل میڈیا پہ اور جو لوگ دین سے مایوس ہوتے ہیں اور مغرب زدہ ہوتے ہیں وہ یہ ایک فکر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقی بات یہ نہیں تھی، مکے والے آتے تھے، وہ چوریاں کرتے تھے، وہ ڈاکہ زنیاں آ کے کرتے تھے، اور چوروں اور ڈاکوں کے خلاف میدان عمل میں اترنا یہ انسانیت کا دستور رہا ہے ہر دور میں، اور حضور علیہ السلام نے وہی کیا۔ اور دوسری بات، ابو سفیان کا جو قافلہ ہے اس کے حوالے سے بھی الہادی لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ کا جو نظریاتی دشمن ہو اور دنیا میں جو دہشت گردی پھیلا رہا ہو اس کی مالی طاقت کو کمزور کرنا یہ حق والوں کا شیوا ہوتا ہے۔ اس قافلے کو لوٹنے کا مقصد نہیں تھا، بلکہ ان کو یہ پیغام دینا تھا کہ آپ ہمارے غریب لوگوں کی کبھی بھیڑ بکریاں اور کبھی اونٹوں کو لے کے جاتے ہو تو ہم آپ کے بڑے قافلے کو روک کے آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کی پوری جو اکانومی ہے شام کی طرف جاتی ہے، ہم اس کو روک سکتے ہیں۔ تو پاکستان میں پھر کہتا ہوں کہ یہ مدینہ ثانی ہے کہ آج پوری دنیا کی معیشت ایسٹ اینڈ ویسٹ میں ہم وہاں پہ کھڑے ہیں کہ مشرق نے اگر مغرب سے تجارت کرنی ہے، مغرب نے مشرق سے تجارت کرنی ہے، تو ہم درمیان میں پاکستان کو نظر انداز کر کے دنیا کا کوئی خطہ بھی پرامن نہیں رہ سکتا۔ تو الحمدللہ ہم تھوڑا سا بھی اگر اسلام کو اڈاپٹ کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں یہ طاقت ہے کہ اسلام ہمیں دنیا میں سرخرو کر دے گا، اور میرا ایمان ہے کہ مدینہ ثانی اسلامی جمہوریہ پاکستان انشاءاللہ عملی طور پر اسلام کا ایک بہت بڑا قلعہ ثابت ہوگا۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آخر میں اپنے میں دونوں معزز مہمان ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب کا اور قاری مدثر اقبال نہیمی صاحب کا ایک بار پھر تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین اکرام، ہر روز کی طرح آج بھی آخر میں ایک یہ پیغام کہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہوں، اہل بیت طہار ہوں، ان کو ماننے کے ہم بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑے نعرے لگاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کو ماننے کی اس کا جو عملی ثبوت یہ ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کی بھی مانی جائے۔ جب ہم جن شخصیات کو مانتے ہیں ان کی ماننا شروع کر دیں گے تو بہت سارے مسائل کا حل ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ۔